بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے ابتدائی مضامین ہم مکمل کر چکے ہیں، جن میں ہم نے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصوصیات پر ہم نے بالکل آغاز میں بات کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت اور ان میں بھی صالحین، پھر ان میں بھی انبیاء اور رسل اور اولو العزم من الرسل، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خصوصیات ہیں اور آپ کے کیا امتیازات ہیں، ان سب کے مقابلے میں اس پر بالکل آغاز میں ہم نے بات کی تھی، اور پھر آپ کے اخلاق، آپ کے شمائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ کا ظاہری حلیہ، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد میں عربوں کی اصل کیا ہے، یہ عرب بائدہ کیا ہیں، عرب باقیہ کیا ہیں، عرب عاربہ کیا ہیں، عرب مستعربہ کیا ہیں، ان سب پر ہم نے کلام کیا۔ اور ان کے بعد میں اسلام سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے اور زمانِ جاہلیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اسلام سے قبل دنیا کے کیا حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربوں میں ہوئی، رومیوں میں کیوں نہیں ہوئی، ایرانیوں میں کیوں نہیں ہوئی، ہندوستانیوں میں کیوں نہیں ہوئی، چینیوں میں کیوں نہیں ہوئی، عربوں میں کیوں ہوئی، وہ کیا خصوصیات ہیں عربوں کی جس کی وجہ سے نبی آخر الزماں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں مبعوث فرمایا، اس پر ہم کلام کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہم السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک تو خیر اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تورات میں یا انجیل میں یا موجودہ بائبل میں اس کا ذکر ہے، تو ان کی سندی حقانیت کیا ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ان دونوں کا نکاح، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، حرب فجار اور حلف الفضول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش، حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور ایسے ہی تعمیر کعبہ، زید ابن حارثہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہما، ان پر ہم ابتدا میں اب تک کے جو ہمارے خطبات ہیں ان پر ہم نے بات مکمل کی ہے۔ اب اس سے آگے ہم یہاں چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت پر اور نبوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں ان پر بات ہو، یعنی آپ کا نبی بنایا جانا اور نبوت اور رسالت کے بعد کے احوال۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کیا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ نبوت اور رسالت دیکھیے اسلام کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے، جیسے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ایسے ہی نبوت پر اور رسالت پر، نبیوں کے سلسلے پر اور انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کے سلسلے پر ایمان اسلام کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں تو نبوت اور رسالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہاں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے جتنے عقائد ہیں، چاہے وہ نبوت اور رسالت پر ایمان ہو، چاہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، یہ سب جڑے ہوئے ہیں ایمان باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے۔ اس لیے نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ایک مخصوص صفت، ایک اہم صفت کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت۔ اس صفت کو سمجھنا نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کا ذکر بھرا ہوا ہے، بار بار اس صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ رب ہے، اللہ رب السماوات والارض، اللہ رب العالمین ہے، رب المشرق والمغرب ہے، رب المشارق والمغارب ہے، ہمارا رب ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، رب العرش العظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو قرآن مجید میں دہرا کر بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور بہت اہم صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس صفت کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید کی بالکل پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی بالکل پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ صفت بالکل پہلی آیت کے اندر رب العالمین مذکور ہے۔ اس کے بعد میں الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد میں مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان خوبیوں کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ
ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی کو حمد کا سزاوار سمجھتے ہیں، مستحق سمجھتے ہیں، اسی کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو رب العالمین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، جن صفات کی بنیاد پر اللہ کا پروردگار ہونا، رب ہونا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس سے توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی ہمارے۔ نبوت اور رسالت، جب ہم ربوبیت کو سمجھیں گے تو نبوت اور رسالت بھی سمجھ میں آئے گی ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی ہم کو۔ یہ ربوبیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت رب العالمین ہے، اس کا ایک عمومی مفہوم تو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہر مسلمان جو ہے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری پرورش کر رہا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے۔ لیکن یہ پرورش کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ہم انسان کم علمی کے ساتھ اس کو بہت ہی محدود معنی میں لیتے ہیں۔ ربوبیت کا جو بہت محدود معنی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، ورنہ یہ تو بہت وسیع معنی والی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات جو ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سنتے ہیں، وہ جو ہے اس صفت ربوبیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بدیع ہونا، اللہ تعالیٰ کا فاطر ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، مصور ہونا، باری ہونا، اللہ تعالیٰ کا قیوم ہونا، الحی القیوم، قیوم ہونا، مدبر ہونا، رازق ہونا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ رب ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورتوں، جتنی ہماری ضرورتیں ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ ہاں، جتنی ضرورت کے پہلو ہیں ہماری پیدا ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا انتظام کیا۔ مثلا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ اس کائنات کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ اس کے اندر زندگی کے پیدا ہونے اور اس کے باقی رہنے کے جتنے اسباب ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان کی زندگی، مخلوقات کی زندگی کیسے پیدا ہوگی اور کیسے یہاں پر باقی رہے گی۔ زندگی دوسرے کروں کے اوپر جاتے ہیں تو وہ باقی نہیں رہتی، جو اسباب زندگی کو ضروری ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے زمین میں مہیا کیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے جڑی ہوئی ہے۔ سورج، چاند، سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہاں، یہ سورج اور چاند ہم سے ہزاروں لاکھوں میل دور ہیں، لیکن ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے لیے موزوں ترین جگہ بنایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا سرچشمہ پانی، اس کو زمین پر جو ہے اللہ پیدا کیا۔ مخلوقات کی ضرورت ہے پانی۔ زمین پر خشکی بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے، سمندر بھی بنائے، انسان کی ضرورت ہے، مخلوقات کی ضرورت ہے۔ نہریں اللہ تعالیٰ نے جاری کی، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے نصب کیا، جنگل بنائے، صحرا بنائے۔ ہاں، یہ سب ہماری ضروریات میں سے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو اس نے یہ سب ہمارے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ پھر دن بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رات بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہاں، دن و رات کا نظام بنایا، بارش برسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الگ الگ موسم ہمارے لیے رکھے، الگ الگ موسموں کے لیے جو ہے سورج اور چاند اور زمین کے مدار بنائے۔ اب میں ان سب چیزوں کی تفصیلات ذکر نہیں کر رہا، صرف اشارے بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اصل موضوع نبوت اور رسالت کو سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی ربوبیت کو ہم سمجھیں۔ تو زمین کے اوپر موسموں کی تبدیلی ہوتی رہے، اس کے لیے سورج، چاند اور زمین کے مدار الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور پھر ان کے ذریعے سے کھیتیاں اور باغات پکانے کا نظم بنایا۔ طرح طرح کے اناج اللہ تعالیٰ نے اگائے، انواع و اقسام کے پھل بنائے، رنگ برنگے پھول بنائے۔ ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرورش اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ خود بخود تو نہیں چل رہا یہ سارا نظام، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پرفیکٹ سسٹم بنایا، حیرت انگیز، ہاں، خوبصورت ترین، جس کے اندر کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروردگاری ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے اور موت دینے کا جو ہے وہ سلسلہ بنایا،
یہ سب ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنی مصلحتوں سے رزق میں کشادگی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا اپنی مصلحت سے کسی کو تنگی دیتا ہے. صحت دینا اللہ کی ربوبیت سے جڑا ہوا ہے، کسی مصلحت سے بیماری دینا، لیکن پھر تمام امراض کے علاج اور اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے. اولاد دینا، نرینہ اولاد دینا یا غیر نرینہ اولاد دینا، لڑکا دینا، لڑکی دینا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی پرورش جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. پھر سورج سے روشنی دینا اور دن میں معاش کا نظام چلانا، رات سے تاریکی دینا، آرام کا نظم بنانا. قرآن مجید کے اندر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، بتاؤ کہ اگر سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دن اور رات بنانے کا نظم نہیں رکھتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن رہتا، تو کوئی ہے، ہم میں سے کوئی ہے انسانی تاریخ کے اندر اب تک انسان نے کوئی ایسا انتظام اپنے لیے کر پایا ہے کہ اپنے لیے کہیں سے وہ رات لے آتا، یا رات ہی رات ہوتی تو وہ دن لے آتا؟ نہیں، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اس کی ربوبیت کا اور پروردگاری کا مظہر ہے. اسی طریقے سے رات کو تھکن دور کرنے کا یا نیند کو تھکن دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. ان سب میں اللہ تعالیٰ کی پرورش اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، کنبے بنائے، خاندان بنائے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے سکون دیا، اولاد کی نعمت دی، اولاد کی خوشیاں دی، ماں باپ کی شفقت دی. یہ سب رشتے، کنبے، خاندان، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ کی پرورش جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. جانوروں کو اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مویشیوں کو انسانوں کے جو ہے تابع بنایا، فرما بردار بنایا، ان کو غذا اور دوسرے منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی پرورش کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب میں کوئی شریک نہیں ہے. اب اس بات پر غور کیجئے کہ یہ جو پرورش کا نظام اللہ نے بنایا ہے یہ صرف ایک پہلو ہے، صرف ایک ایسپیکٹ ہے یہ، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کا ایک اور دوسرا جو پہلو بھی رکھا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس کا ایک منظم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک اور پہلو کا. کیا ہے؟ جس کو انسان نے عام طور پہ بھلا دیا. جیسے اللہ ہماری جسمانی اور ظاہری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اللہ مادی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ہمارے جسم کو پال رہا ہے، اور اس کے لیے اتنا کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا حیرت انگیز نظام بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہماری پرورش کے اندر ایک اور پہلو بھی رکھا ہے. اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو جسم کو اور ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جو نظام ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا اگر ہم یہ دوسرا پہلو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کا اور کیا نظام بنایا ہے. یہ نظام جو ہے ہمارے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں ایک ایک لمحے کا پھر حساب دینا ہوگا. کیا ہے یہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی ضرورتوں کے ساتھ، مادی اور باطنی ضرورتوں کے ساتھ ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام کیا ہے. کیا؟ ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ بہت موٹی بات ہے، مذہبی عقیدے کی بات نہیں ہے، صرف بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے. کیسے؟ اس زمین کا حاکم اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ زمین ہماری ملکیت نہیں ہے؟ ہم نے تو پیدا نہیں کیا زمین کو، اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پانی، رزق کے خزانے، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ سب انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ سورج اور چاند انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. زمین، سورج، چاند، یہاں حکومت صرف اللہ کی چلتی ہے، اس کا حکم اور اس کی تدبیر چلتی ہے. اللہ کے حکم سے یہ کائنات جاری ہے. لیکن اس زمین پر ایک محدود معنی میں بظاہر انسان راج کر رہا ہے. یہ ہے انسان کا زمین پر خلیفہ ہونے کا مطلب کہ اس زمین پر راج کون کر رہا ہے؟ درندے نہیں کرتے، پرندے نہیں کرتے، پانی نہیں کرتا، سمندر نہیں کرتا، انسان راج کر رہا ہے. تو خدا نے ان سب کو پیدا کیا. غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں.
کسی کے لیے انسان کی خدمت نہیں ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، اور زمین کے اوپر موجود جو ہے لکھوں کھا، کروڑہا، اربہا انگنت نعمتوں، ان میں سے کسی کے لیے انسان کوئی خدمت نہیں کرتا، لیکن یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو باوجود انسان نے ان سب کو پیدا نہیں کیا، لیکن انسان ان سب کے اوپر راج کر رہا ہے۔ یہ ہے انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے اس کا خلیفہ ہے۔ تو یہاں کی ہر چیز کو خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا، لیکن ہمیں جانوروں کی طرح تو نہیں چھوڑا۔ اتنا حیرت انگیز نظام پیدا کر کے ہمیں جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کیسے زندگی گزاریں، جیسے اس نے ہمارے کھانے پینے اور ہماری دیگر اور ضروریات، رزق کی ضروریات کا، جسم کی ضروریات کا، مادی ضروریات کا اس نے انتظام کیا، ایسے ہی اس نے ہمیں اپنے احکام بتانے، اپنی مرضی بتانے، اس کا بھی اس نے انتظام کیا ہے۔ ہمارے علم کا انتظام کیا، ہماری ہدایت کا، مارگ درشن ہم کو کرانے کا، ہماری رہنمائی کا، ہمارے گائیڈنس کا اس نے جو ہے وہ سامان مہیا کرایا ہے۔ یہ رہنمائی کرنا خدا کی طرف سے، یہ گائیڈنس، یہ مارگ درشن کرانا، یہ ہدایت کا بھیجنا، یہ علم کا دینا، یہ بھی اللہ کے رب اور پروردگار ہونے میں شامل ہے۔ جیسے رزق دے رہا ہے، ویسے اس نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ یہ اس کی پروردگاری کا حصہ ہے۔ چنانچہ اس پروردگار ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، جیسے کہ اللہ رب ہے تو رازق ہے، تو اللہ رب ہے تو اللہ ہادی بھی ہے۔ صرف پیدا کر کے کھلانا پلانا نہیں، بلکہ ہدایت دینا، علم دینا، یہ بھی ربوبیت کا حصہ ہے۔ جو اس کو مانے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہر صاحب عقل مند انسان اس کو مانتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، ہم کو رزق دینے والا ہے، اوپر والا ہے۔ تو جو یہ مانے کہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے، اور یہ نہ مانے کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کچھ بھی نہیں کیا، اس نے اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی ہدایت نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کا نظم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پوجتے ہو، مشرکین سے یہ سوال ہوا کہ حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ غور کرو کہ جن کو اللہ کے علاوہ یہ مشرکین پوچھتے ہیں، کیا کوئی ہے جس نے سب سے پہلے مخلوقات کو پیدا کیا یا دوبارہ ان کو پیدا کرے گا؟ اللہ ہے وہ، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ پھر فرمایا حل من شرکائکم قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تو ایک طرف ہمیں عقل دی، فہم دی۔ زمین کے دوسرے جانداروں کو وہ عقل، وہ فہم نہیں دی۔ ہم کو ارادہ دیا، اختیار کی دولت سے نوازا۔ ایسا ارادہ اور ایسا اختیار اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں کسی کو نہیں دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ کی نامرضیات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، اس کو سکھانے کے لیے اپنے احکام، اپنی آگیا، آدرش، ان کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ہدایت دینے کا نظم بنایا۔ اپنے رسول بھیجے انسانوں کے درمیان، پیغمبر بھیجے، اپنے میسنجرز بھیجے، پروفٹس بھیجے، اپنی کتابیں، اسکرپچرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان رسولوں پر، ان نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دینے کا انتظام کیا، اور یہ ہدایت کا دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا، اس کی پروردگاری کا حصہ ہے۔ جو اس ہدایت کے سلسلے کو مانے وہ اللہ تعالیٰ کو پروردگار مانتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہ مانے کہ اس نے ہدایت کا سلسلہ جاری نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پروردگار اور رب مانتا ہی نہیں ہے۔ اور ہدایت کا یہ جو سلسلہ ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا
انسانیت کے آغاز سے یہ ہدایت کا سلسلہ انسانوں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سب سے پہلے پیدا کیا، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے پیدا کیا، ان کو سب سے پہلے بھیجا، وہیں سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن کے مطابق پہلے آدم، پہلے انسان اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کو برتنے کے علوم سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو دوسری طرف وہی آدم اپنے رب کو جانتے تھے، وہ اللہ کے پہلے نبی تھے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى۔ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا خلیفہ بنا کر، تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ان کی نسلوں میں اپنی ہدایت کو بھیجتے رہنے کا وعدہ کیا۔ یعنی آدم تو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہیں بحیثیت نبی کے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہاری نسلوں کے پاس ہماری ہدایت جو ہے وہ آتی رہے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کتابوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بھیجتا رہے گا۔ جو ان کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور اس کو بدبختی نہیں گھیرے گی، اور جو اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ جو ہے وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا، اس کو دوہرا کر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت جو نازل کی جاتی رہے گی، تمہارے پاس ہماری ہدایت آتی رہے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبختی بھی اس کو نہیں گھیرے گی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جہاں بالکل ابتدا میں قرآن مجید کے اہم مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، قصہ آدم و ابلیس کو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے سے مقدر شدہ کہ زمین پر بھیجنا ہے تو اس کے لیے ذریعہ بنایا کہ وہیں پر ایک آزمائش ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے جب پھر اتارا گیا زمین پر تو کیا کہا گیا؟ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، نسلوں کے پاس آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا ان کے لیے اس امتحان کو پورا کرنے کے بعد پھر کوئی خوف اور کوئی حزن ان کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس ہدایت کا انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا، پھر وہ جو ہے اصحاب النار ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا، اور وہاں پر پھر حضرت آدم سے نہیں بلکہ بنی آدم سے جو ہے خطاب کر کے کہا گیا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یہ سورہ اعراف میں جو ہے بنی آدم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا گیا، اور اس وقت جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیے بنی آدم سے، اس کا جو ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ بالکل آغاز سے، انسانیت کے آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا۔ یہ نبوت اور رسالت کی حقیقت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ہے۔ کل قیامت کے دن اسی ہدایت کی بنیاد پر بندوں سے سوال ہوگا، اور نبوت اور رسالت کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھر بندوں کا کوئی عذر اور کوئی حیلہ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ ہر طرح کا عذر اور ہر طرح کا حیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ بالترتیب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں ویسے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ بالکل آغاز سے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم کو جب زمین پر اتارا گیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ ہماری ہدایت آتی رہے گی، اس کی پابندی کرنی ہوگی، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ جو پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی اس کو گھیرے گی، نہ کوئی اس کو خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی حزن اس کو لاحق ہوگا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جو ہے وہ بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ وہ جاری رہے۔ جب جب ضرورت رہی، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو وحی ہم نے بھیجی ہے وہ ایسی ہی وحی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی جانب بھیجی تھی، اور پھر ان کے بعد میں جتنے انبیاء آئے ان تمام کی جانب ہم نے وحی بھیجی۔ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا۔ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسولوں کو دی ہے۔ اور پھر ایک حقیقت قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ انسانی تاریخ اتنی طویل اور اتنی وسیع ہے، اتنی لمبا اس کا دور ہے، اور زمین پر اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر تاریخ ہر جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے وہ قصے جو بہت ضروری ہیں انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے قصے انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں کیا۔ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء کی یہ آیات ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی بھیجا کہ اس کے بعد انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہ انبیاء، اللہ تعالیٰ کے یہ رسول انسانوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں، درمیانی کڑی۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے، وہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ بندوں کو اپنی مرضیات اور نامرضیات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ان پر جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے۔ ہر قوم کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے ہادی بھیجے ہیں، انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور ہادی بھیجے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ تعالیٰ کا یہ صاف ارشاد ہے۔ انبیاء اور رسول اور ان کے پیروکار جنہوں نے ان انبیاء پر نازل کی جانے والی اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے اس کو لے کر وہ قوموں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے والے کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ حضرت نوح کو بھیجا، قوم عاد کی جانب حضرت ہود کو بھیجا، قوم سمود کی جانب حضرت صالح کو بھیجا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ایسے بہت سارے رسول اور بہت سے نبی بھیجے۔ اور وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ ان رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کی تفصیلات کو، لیکن بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہمیں بیان نہیں کیے گئے۔ یہ انبیاء اور رسول کی حقیقت ہے، نبوت اور رسالت کی حقیقت ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ان کو مبعوث کیا جاتا ہے قوموں کی ہدایت کے لیے تو وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا کارنامہ وہ انجام دیتے ہیں۔ رسولوں کا کام کیا ہے؟ بنیادی بات، خالق کا پیغام انسانوں کو پہنچانا، پیدا کرنے والے کا پیغام انسانوں کو پہنچانا، دنیا کی حقیقت کیا ہے جس میں انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کو بتلانا۔ انسان جو ہے کم علمی کے وجہ سے توہم پرستیوں کے در مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان، پہلے نبی، ان کے بعد میں جن نسلوں کے اندر علم کی کمی ہوئی اور دنیا کی غلط تعبیر انہوں نے شروع کی، اس کائنات کی غلط تعبیر انہوں نے شروع کی، کسی موقع اور مرحلے کے اوپر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں مبتلا ہونا شروع ہوئے، اللہ کی طاقت کو بھول کر
اللہ کی قدرت کو بھول کر توہم پرستی کے طرف مبتلا ہو گئے، مظاہر فطرت کو اپنا خدا بنانے کی طرف ان کی توجہ ہوئی، تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ دنیا اور کائنات کی حقیقت بتلائی جائے، توہم پرستیوں کو دور کیا جائے، مظاہر فطرت کا صحیح مقام جو ہے ان کو بتایا گیا، انسان کا خود کا مقام، انسان کی کیا حقیقت ہے، ان کا خالق کون ہے، اس کا تعارف دینا، کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے، رب کا فرمانبردار بننے کی تعلیم دینا، شکر گزار بننے کی، عبادت گزار بننے کی جو ہے ان کو تعلیم دینا، اور آخرت کا تعارف دینا کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کی تیاری کی فکر کرو۔ اور ایسے ہی یہ انبیاء علیہ السلام کا کام، انبیاء یہ کرتے تھے اپنے قوم اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جانب رسول اور نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد کون سی چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کی تعلیم دینا، شیطان کیا ہے، نفس کیا ہے، اس سے خبردار کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام۔ انسان کی انفرادی زندگی کے اندر، اس کی انڈیویجول لائف میں اور اس انسان کی اجتماعی زندگی کے اندر، اس کی کلیکٹیو لائف میں گمراہی کیا ہے، اس کے اوپر خبردار کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام دو حیثیتوں سے مبعوث بھیجے جاتے تھے، مبعوث کیے جاتے تھے بنیادی طور پر، ایک تو یہ کہ وہ انذار کا کام کرتے تھے اور دوسرے تبشیر کا کام کرتے تھے۔ انذار کا مطلب کیا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ انذار کا مطلب ہے خدا کی نافرمانی سے ڈرانا۔ انسان جو ہے اس زندگی میں جب پیدا ہوتا ہے تو لاکھوں کا، کروڑ ارب ان گنت نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہے۔ غور کریں انسان، اس کی اپنی زندگی، اس کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی ضروریات، خود اس کے جسم کے اندر، اس کے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جمع کی ہوئی نعمتیں، یہ سب، ان سب کے بعد اس کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اس دنیا سے اور جو ہے اپنی کم علمی سے، اپنی جہالت سے، جاہلیت سے دھوکہ کھا کر آخرت کے انجام سے غافل جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ بس یہی تذکیر کا کام کرتے ہیں کہ تم خدا کے بندے ہو، تمہیں آخرت میں جو ہے اللہ کے آگے جانا ہے، وہاں کی تیاری کرو۔ اگر تم خدا کے نافرمان بنو گے یا آخرت سے غافل رہو گے تو وہاں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ یہ جو اچھا انجام نہیں ہے اس غفلت کی زندگی کا، اس سے ڈرانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک اہم کام۔ دوسرا تبشیر۔ تبشیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں اور فرمانبردار بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، حلال و حرام کا اہتمام کرتے ہیں، جو تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کو انبیاء علیہ السلام آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دیتے ہیں، آخرت کی کامیابی کا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ انہیں دیتے ہیں۔ یہ مبشرین و منذرین ایک کام۔ دوسرا، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کے سامنے خود کو جھکا دیتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت، اللہ کے احکام کی تعلیم، رب کے احکام کی تعلیم، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، اخلاق کیا ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور انبیاء علیہ السلام کی فرمانبرداری کو اختیار کرتے ہیں، شریعت کے احکام جو ہے ان کو بتاتے ہیں، فرائض کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، حلال و حرام کی تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے نبی اور رسول بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، ہدایت کا، علم کا، اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو واضح کرنے کا۔ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ اس کے علم کا ذریعہ راست خالق ہوتا ہے، نبوت کے منصب پر فائز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبروں کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے سکیں، انسانوں کی رہنمائی کر سکیں، اس ذمہ داری کو، ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ دیکھیے نبیوں کے اس امتیاز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انسانوں کو جو علم حاصل ہے، مجھے اور آپ سب کو، اس علم کے بنیادی طور پر نبیوں کے علم سے ہٹ کر دو ذرائع ہیں۔
ایک حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، سینس جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے، سونگھنے، یہ جو سینس ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے علم کے ذرائع ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ذریعہ ہے، اس سے جو اونچا ہے، بلند ہے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ انسان ان دو علم کے ذرائع سے مادی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، حواس سے اور عقل سے۔ اور حواس اور عقل سے حاصل ہونے والا جو علم ہے انسان کا، یہ اس کا جو تجربہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس علم کو وہ محفوظ کرتا جاتا ہے، اس میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن اس علم سے انسان اپنے خالق کی ذات کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حواس اور عقل ایک لمٹ اپنی رکھتے ہیں، محدود جو ہے ان کا دائرہ ہے۔ تو وہ خالق کی حقیقت کیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، پھر سب سے اہم وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، آپ یہ سینس سے اور عقل سے نہیں معلوم کر سکتے۔ مرضیات اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، ایمان اور اعمال کیا ہیں، ان کے خواص کیا ہیں، صحیح غلط کیا ہے، اچھا برا کیا ہے، اخلاق کیا ہیں، اخلاق کے نتائج کیا ہیں، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کے بعد کیا کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا، اور آخرت میں نیک اور بد، ثواب اور عذاب، جنت و جہنم، یہ سب جو انجام ہیں، ان سب کو جاننے کا واحد سرچشمہ خود اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، تو وہی ہم کو بتائے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ اس کو جاننے کا واحد ذریعہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے، اپنے چنندہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ انبیاء وہ علم اپنی قوموں اور انسانوں کو دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ ہے الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کا علم جو ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ بندوں کے، پیغمبروں کے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اسی طریقے سے یہ جو نبوت اور رسالت کا جو علم ہے، اسی کا نام وحی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو اصل امتیاز ہے، منصب نبوت پر وہ فائز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وحی کے ذریعے سے علم دیتا ہے، جس کو انبیاء علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ بھائی میں کیا ہوں، انما انا بشر، بلکہ حکم دیا گیا انبیاء علیہ السلام کو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ یہ ڈکلیئر کیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح جو ہے ایک بشر ہوں۔ امتیاز ہے میرا انبیاء علیہ السلام کا، کیا ہے وہ؟ یوحا الیہ، میری جانب وحی بھیجی جاتی ہے۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اسی طریقے سے قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم مجھ سے کس بات پر جو ہے حجت بازی کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ مجھے ہدایت دی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہی دعویٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ سورہ مریم کے اندر یہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کلام کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم باوجود یہ کہ بیٹے ہیں، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا جان میرے پاس اللہ تعالیٰ کا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری پیروی کیجئے، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ اس کی رہنمائی کروں گا۔ دیکھیے ایک اور پہلو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے علم اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کیا گزار سکتا ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے کہ کیا عقل خدا تک رہنمائی کرتی ہے یا نہیں، کیا عقل خدا تک رہنمائی کرنے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک مسلم بات ہے۔ لیکن کیا انبیاء کی تعلیم کو نظر انداز کر کے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو جان سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے غفلت برت کر، تو یہ ایک حماقت ہے،
کیوں؟ خدا کے تک پہنچنے کا ذریعہ عقل ہے، یہ تو درست ہے، لیکن خدا کی مرضیات کو جاننے کا جو ہے عقل ذریعہ نہیں ہے۔ عقل خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ اس کے لیے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، عقل کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات ضروری ہیں، جن کو خود خدا نے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے، انسان ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کا محتاج رہا ہے۔ انبیاء کا متواتر سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ انسانوں کی ضرورت بنے رہے۔ اللہ کی مرضیات معلوم کرنے کے لیے انسان کو نبی کی اور رسول کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، جن کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ یہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے نبی کو چھوڑ کر عقل کو صرف اگر معیار بناتا ہے تو اس کی حماقت جو ہے وہ مسلم ہے، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے، چاہے وہ حواس کا علم ہو چاہے عقل کا علم ہو، اس کی محدودیت ہے۔ انسان اس کے اندر غلطیاں کرتا ہے، انسانی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ جو انسانی علوم حواس سے اور عقل سے انسان کو حاصل ہوئے ہیں، انسانوں کے ایک دور کے اندر ایک چیز کو سوچا گیا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن بعد کے ادوار آئے اور اس میں مزید تحقیق ہوئی، تجربہ حاصل ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں، پہلے انسانوں نے جو ہے اس میں غلطی کی ہے۔ ان کے حواس کا جو علم ہے اور عقل کا علم ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ٹھوکر کھائی ہے، انسانوں نے جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں۔ تو انسان کی عقل گمراہی اور غلطی کے شبے اور شائبے سے پاک نہیں ہوتی۔ انسان کا جو علم ہے حواس سے یا عقل سے حاصل ہونے والا، وہ گمراہیوں اور غلطیوں سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ آج جو ہے سائنس کا شہرہ ہے، لیکن خود سائنس میں جتنا آپ اعلیٰ اونچے اٹھتے جائیں گے سائنسی علم کے اندر، وہاں ایک مسلمہ اصول چلتا ہے۔ کیا ہے؟ عقل اور انسان کے علم حواس کا اور تجربے کی بنیاد پر جو اصول ہم نے بنائے ہیں، اس میں اصول یہ ہے کہ کوئی اصول کلی اصول نہیں ہے، اور یہ اصول جو ہے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، اصول بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جس عقل کی بنیاد پر اور حواس کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر یقین کیا گیا تھا کہ یہ ایک اصول ہے، آج پتہ چلا کہ نہیں، وہ اصول نہیں ہے، وہ تو محض وہم تھا جس کو اصول سمجھا گیا تھا۔ قدرت ہر کچھ دن میں انسان کو بتاتی ہے کہ اس کی عقل اور اس کا تجربہ اور اس کا علم بہت محدود ہے۔ تو خالق کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے خالق خود انبیاء کو چن کر ان تک اپنا جو غیب کا علم پہنچاتا ہے۔ انبیاء کو جو علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس علم کے اندر کسی غلطی اور گمراہی کا، کسی غلط فہمی کا کسی جو ہے وہ شبہ تک نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے خدا کی مرضیات کا، اور انسانوں کو جو علم حاصل کرنا ہے خدا کی مرضیات کا، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ صرف وحی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کر خدا کی مرضیات اور انسان کے انجام کسی اور ذریعے سے انسان کو اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہ عقل اس کی رہنمائی کر سکتی ہے، نہ انسان کی ذکاوت اس کی رہنمائی میں کافی ہو سکتی ہے، نہ انسانی فطرت۔ فطرت کی سلامتی بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہم اس پر آگے جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن انبیاء کے مقابلے میں جو ہے وہ فطرت کی سلامتی اور ذہانت اور ذکاوت جو ہے یہ سب فیل ہو جاتے ہیں۔ انسان محتاج ہے کہ چاہے کتنی ہی ذہن کی تیزی رکھتا ہو اور کتنا ہی بے پناہ تجربہ رکھتا ہو اور کتنا ہی عقل کا علم رکھتا ہو، وہ انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ انسانوں کی جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے، اور پھر دنیا میں انبیاء کا جو سلسلہ چلا ہے وہ متواتر علم سے انسان کو آگے بڑھتا پھیلتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا نبی اور رسول ہونا وہ صرف مسلمان نہیں مانتے، کروڑہا نصارہ مانتے ہیں، جو ہے ایک بہت بڑی تعداد لاکھوں کروڑوں کی یہود ہر زمانے میں جو ہے وہ مانتے چلی آئی۔ حضرت موسیٰ کا نبی اور رسول ہونا، حضرت داؤد کا نبی اور رسول ہونا، حضرت سلیمان کا نبی اور رسول ہونا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو علم انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے،
اس کا علم متواتر ہے، یہ یقینی بات ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر وہ قوم جو الہامی کتابوں پر یقین رکھتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جو ہے وہ مانتی ہے۔ پھر قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بیان کی ہے، تاریخ اس معنی کر کہ کچھ حصے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ ابھی الاسباط جو ہے وہ شخصیت نہیں بلکہ شخصیات ہیں یہ، وعیسیٰ وأیوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا، تو حضرت داؤد بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے جن کی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، لیکن رسلا قد قصصناہم علیک ورسل من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کی تفصیلات ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جس تاریخ سے ہم واقف ہیں، نون ہسٹری جو ہمارے سامنے ہے، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اور ان انبیاء کی پیروی کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں اور انبیاء کا انکار کرنے والے، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن بیان کرتا ہے، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بائبل بھی بیان کرتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ تورات اور انجیل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے جو رہنمائی کی، انسان نے خود تجربہ کیا ہے کہ ان کی رہنمائی برحق ہے۔ تجربے سے جو ہے انبیاء کی تعلیمات کا برحق ہونا ثابت ہوا ہے۔ جس قوم نے بھی انبیاء کی ہدایت کو چھوڑا وہ گمراہ ہوئے، یہ انسان کو تجربے سے پتہ چلا۔ آج مسلمان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا واحد فرد کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ اکیلے ہوتے ہوئے قریش پورا قبیلہ مخالف، پورا شہر مخالف، پورا ملک مخالف، لیکن آپ دعوت لے کر اٹھے اور قریش کو سب سے پہلے کیا دعوت دی کہ اس کو قبول کرو۔ قیصر اور کسرا، ایران اور روم، پرشین امپائر، سیسنڈ امپائر اور رومن امپائر تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے۔ تنہا واحد شخصیت اٹھی، اس پر یقین نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا کہ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ غالب کر کر رہے گا، اور ایک دن آیا کہ آپ نے ہجرت کی، بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، لیکن پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ جزیرۃ العرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام پھیل گیا، اسلام غالب ہو گیا، اور پھر وہ جو پیش گوئی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روم اور ایران یہ جو ہے اسلام کے زیر نگی آئیں گے، وہ تنہا واحد شخصیت کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ثابت ہوا۔ یہ تو اسلام کے غلبے کی بات ہوئی، لیکن جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دیکھو اس میں کامیابی ہے۔ قریش پہلے عرب خود جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات کو اپنایا، ان کی زندگی جو ہے ایک خوشگوار زندگی بن گئی، دنیا میں سب سے کامیاب زندگی بن گئی۔ تو انبیاء کی جو تعلیم ہے اس کو اختیار کرنے سے اس کے پیروکار دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی حیات طیبہ بن جاتی ہے۔ اور جو ان تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، معیشتاً ضنکا، ایک تنگ زندگی جو ہے ان کی بن جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربے سے ثابت ہے۔ جن قوموں نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا وہ کامیاب ہوئے، دنیا میں ترقی کی، ان کو عروج ملا، حیات طیبہ ان کو ملی، اور جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کیا وہ گمراہ ہوئے اور ناکام اور نامراد ہوئے۔ تو انسان جو ہے ان کی تہذیب اور تمدن جو ہے، چاہے ان کی انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے عقیدے اور فکر کا معاملہ ہو، چاہے عمل اور اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے سماج اور معاشرے کا معاملہ ہو، چاہے سیاست اور تمدن کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، ذمہ داریوں کا معاملہ ہو، انبیاء علیہ السلام ان امور سے متعلق جو رہنمائی کرتے ہیں، اور مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں انسان کی زندگی کو، چاہے اس کے نظریات اور افکار کو، عمل کو، رویے کو، جو انسان کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، چاہے ابھی مستقبل قریب میں، مستقبل بعید میں، انسانوں کو کیا چیزیں فائدہ پہنچائیں گی، سماج کو کیا چیزیں فائدہ پہنچائیں گی، سیاست کی زندگی میں کیا چیزیں انسان کو فائدہ پہنچائیں گی، اخلاق میں کون سی چیزیں انسان کو فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر دنیا میں انسانوں نے تجربہ کیا کون سی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے، انفرادی زندگی کو کون سی چیزیں فائدہ پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی ہے۔
اجتماعی زندگی کو کون سی چیزیں فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، انبیاء انسانوں کو اپنی قوموں کو ان سے آگاہ کرتے ہیں، اور تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہی حق ثابت ہوتا ہے جو انبیاء بتاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارا پورا اطمینان ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ جو حقیقت انبیاء نے دنیا اور آخرت کی بتلائی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جو فرق بتلایا ہے، دنیا میں ہم نے تجربہ کیا کہ ان کی تعلیمات برحق ہیں، جو کچھ ہم کر چکے اس میں، ایسے ہی ہم یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں بھی انبیاء علیہ السلام نے جو بتلایا ہے وہی برحق ہے۔ اس کے لیے جو ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو قوموں پر انبیاء کی تعلیم کے کیا اثرات ہوئے، اس کی تاریخ کو تفصیل سے جاننا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہمارا اس وقت کا جو موضوع جو ہے وہ نبوت اور رسالت کی حقیقت ہے، تو ہم اسی پہ بتلا رہے ہیں۔ حاصل کیا نکلا کہ انسانیت کی نجات کس میں ہے، اس کو سمجھیے، انسانیت کے لیے خطرہ کیا ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے، اس لیے کہ انبیاء کے علم کا ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ اس کی خصوصیت کو ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ انبیاء کا سب سے بڑا امتیاز وہ یہی ہوتا ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، ایک یقینی ذریعہ علم کا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ دوسروں سے انبیاء علیہ السلام کو ممتاز بنانے والا یہی علم، کہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی، وحی کی ہر بات لا ریب فیہ ہوتی ہے۔ انبیاء ہوتے تو بشر ہیں، لیکن ان کا جو علم ہے، ذریعہ علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں دیا جاتا ہے، جو انبیاء کا اصل امتیاز ہے وہ وحی ہے۔ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، لا اعلم الغیب، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، لا اقول لکم انی ملک، کیا کہتا ہوں میں پھر؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، سورۃ الانعام میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات جو سورہ انعام ہی سے میں نے ذکر کی، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انبیاء علیہ السلام کا اصل جو امتیاز ہے، اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر اعتماد کا درجہ جو ہے وہ بالکل آخری اور اونچے درجے کا ہونا چاہیے۔ انسانوں کو انبیاء علیہ السلام پر جو ہے وہ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم کا ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ خود ان کا اپنا ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس علم میں اپنی جانب سے کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ انبیاء وحی کے علم میں خود تبدیلی کوئی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا ان کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب ان کو علم دیا جاتا ہے تو پھر تبدیلی کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، انبیاء کا اپنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات مشرکین مکہ کو سناتے تھے، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ارے بھائی کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق وہ بات نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اور قرآن لے آؤ، شرک کو ہم نہیں چھوڑیں گے، آخرت کی زندگی ہم جو ہے اس کے مطابق اس کی فکر کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، نبی اور رسول کی تعلیمات جو ہے اس کے پیروی نہیں کریں گے، تو آخرت میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ لا یرجون لقاءنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں بھی کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس میں تبدیلی کر دو۔ قل، آپ ڈکلیئر کیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس میں میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں رکھتا، مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ما یکون لی ان ابدلہ، مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں، من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرنے والا ہوں جس کی میرے جانب وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تم چھوڑو اپنی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں نعوذ باللہ تو مجھے خود بھی یوم عظیم کے عذاب کا خوف ہے۔
سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تو ان کی پرورش کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں رزق کے ذریعے سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ فرد اور قوم ان جو ہے انبیاء کی تعلیم کے جو ہے وہ محتاج ہیں، ان کو کامیابی دنیا کی بھی اختیار کرنا ہے، آخرت کی اختیار کرنا ہے۔ انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ کر جو ہے وہ کامیابی کو اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ نبوت اور رسالت کی جو ہے ہم نے حقیقت بتلائی۔ اب ایک اہم ترین موضوع ہے کہ کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی فرد کسی نبی کو پہچانے گا کیسا؟ انبیاء علیہ السلام کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ انسان کو حق ہے یہ جانے۔ کوئی بھی شخص اٹھ کر کھڑا ہو کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغامبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، تو اس کو جانے گا کیسا؟ یہ نبوت اور رسالت سے جڑا ہوا ایک اہم ترین سوال ہے کہ نبوت کے ثبوت کو تلاش کرنا یہ انسان کا حق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ نبی ہیں اور وہ رسول ہیں، اس کے جو ہے وہ یقینی ذرائع انبیاء علیہ السلام کو ثبوت اور شواہد جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جتنے ضروری ہیں کسی انسان کو، قوم کو یہ پرکھنے کے لیے کہ کوئی ہستی نبی ہے یا نہیں ہے، رسول ہے یا نہیں ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ایسے ثبوت اور شواہد دیے گئے کہ ان کی قوم بآسانی یہ سمجھ سکتی کہ یہ ہستی جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، جو رسالت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، یہ اپنے دعوے نبوت اور رسالت میں جھوٹے نہیں ہیں۔ اسی ضمن کے اندر جو پھر معجزات کی بحث بھی آتی ہے۔ بنیادی طور پر نبوت اور نبی اور رسول کی صداقت کا یقین حاصل ہو جائے، اس کے ثبوت اور شواہد ہر نبی کو دیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست کے اندر بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔